الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم فریضۃ علی کل مسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو تحب الكريم فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله ربي لا اشرك به شيئا الله ربي لا اشرك به شيئا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ نہایت ہی واجب الاحترام والدین، مہمانان کرام، اساتذہ کرام، جتنے بھی لوگ جہاں پر تشریف فرما ہیں، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننے من بچوں، آپ کو بھی بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Extremely grateful to you that you are here today. Alhamdulillah, I understand that nowadays everybody is so busy, but we should not forget that we are here for the prosperity of this nation. And our children are the part of this nation, alhamdulillah. We as a Kirsla Grammar School, alhamdulillah, have been working extremely hard to promote education for all. And Hassan campus is doing a great job in this regard, alhamdulillah. We're extremely grateful to Mr. Mohsin Sarkar along with your management that has been with us for ages, alhamdulillah. And I appreciate and salute your efforts and your endeavors, that in a town like this you're working extremely hard, you're brightening the future of the kids of different people who are here. یا تو بچہ اگر زیادہ کھیلنا شروع کر دے گا تو ماں باپ اس کے پیچھے ہیں، زیادہ پڑھنا شروع کر دے گا تو ماں باپ اس کے پیچھے ہیں، کیونکہ ہمیں بیلنس کرنا نہیں آ رہا ہے۔ بیلنس کرنا ہمیں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نئے گھر جب ان کو توڑتے ہیں یہاں سے ہی، تو کیا ہم کہ کوئی اسکول یا کوئی کالج یا کوئی مدرسہ ہماری بیٹیوں کو سکھاتا ہے کہ اگلے گھر جا کے تو اپنی زندگی کی گزاریں؟ یہ میری بہنیں مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، کم از کم ایوریج جو لائف ہے پاکستان میں عورتوں کی وہ 70 سے 80 سال، 70 سے 80 سال جو ہے عورت زندہ رہتی، مرد کا جو ویزا جلدی لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندہ جلدی بلا لگا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 20 سال کی عمر ایک بیٹی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، 20 سال کے بعد 22 سال کی اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس نے 40 سال دوسرے گھر میں رہنا ہے، تو میں اپنی بیٹی کو 40 سال کیسے گزارنے ہیں، 50 سال اپنی زندگی کیسے گزارنے سکھاتا ہوں؟ کوئی اسکول سکھاتا ہے؟ ہم اس کو FABA کروا کے اس گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ تیرا رشتہ چنگی جگہ ہو جائے، رشتہ ہو گیا الحمدللہ، لیکن وہ ازدواجی زندگی گزارنی کیسے ہے؟ وہ کون سا مضمون پڑھاتا ہے آپ کو؟ وہ کون سا اسکول اور کالج پڑھاتا ہے؟ جس کی وجہ سے نہ اس کو بچے پالنے آتے ہیں، نہ اس کو ساس سوہرے کی دیکھ بھال کرنی آتی ہے، نہ بندے کی دیکھ بھال کرنی آتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بندہ جو ہے ساری عمر پڑھائی کرتا رہتا ہے کہ میں چنگی نوکری لگ جائے پھر میرا بیاہ ہونا ہے۔ اب وہ 20-25 سال کی عمر میں جا کے اس کو اچھی نوکری مل جاتی ہے الحمدللہ، وہ تو بیاہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسکول اور کالج میں اس نے ازدواجی زندگی اپنی بیگم کے ساتھ 40 سال گزارنے ہیں، اس نے اپنے بچوں کو اس نے پالنا ہے، کوئی ایجوکیشن ہے اس کے پاس؟ نہیں، وہ تو FABA کر کے ہے۔ اسی لیے میری نظر میں، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی نظر میں، پاکستان کی جو تعلیمی نظام ہے یہ نامکمل ہے۔ اب اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں پھر یہ نہیں کہوں گا، میں اکثر بیشتر میں یہ بات کرتا ہوں، جب میں آپ کے ساتھ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں۔ ساتھ اس طرح کا کہ آپ نے اپنا بچہ ہمارے سپرد کیا ہے کتنی دیر کے لیے؟ 6 گھنٹے کے لیے، 8 سے 2 بجے تک، اور وہ آپ کے پاس کتنی دیر ہے؟ 18 گھنٹے کے لیے۔ ہم آپ کے بچے کو 8-6 گھنٹے پڑھاتے ہیں اور پھر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ اس کو کل پھر ٹاکی ٹوکی مار کے ہمیں واپس کر دیتے ہیں کہ ہمیں پڑھو، ڈاکٹر بناؤ، پھر ہم اس پہ 6 گھنٹے لگاتے ہیں،
اور آپ کو جاتی دفعہ دے دیتے ہیں کہ لو پڑھو اپنا بچہ کل پھر لے کے آئیے، اور کل آپ پھر اس کو ٹوتھ برش کروا کے تیل تول لا کے ٹاپی ٹوپی مار کے پھر آپ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ ٹیچرز نے یہ سارا کمال الحمدللہ کرتی ہیں کہ جو 6 گھنٹے کا ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں، ہم اس کو اچھی طرح پالش کر کے آپ کو دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی بیوٹی پارلر میں ایک بیٹی کو بھیجتے ہیں کہ انہوں بوٹی بنا دو، وہ 6 گھنٹے لا کے ہم میک اپ کر کے تھوڑے والے کر دیں، لو یہ بوٹی بن گئی، تو وہ 18 گھنٹے جو اب آپ کے پاس رہے گی تو بوٹی تو نہیں رہی، پھر اگلے دن پھر آپ ہمیں بچہ دے دیتے ہیں بوٹی بنا دیں، پھر ہم اس کو ٹکی ٹافی کو آپ کو لپسٹک لا کے تیار کر کے دے دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس حالت میں ہم نے آپ کو بچہ دیا اسی حالت میں آپ ہمیں کل اس کو واپس کریں، یہ تعاون آپ سے مانگ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ آپ بچے کی تشکیل چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ٹریننگ سیشن رکھا گیا ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ اب سال میں ایک ہی دفعہ ہوگا، انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے، اور اس میں بھی آپ کی جو ولنگنس ہے وہ ہمیں چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا جتنا رش آج ہے اس سے زیادہ رش ہسپتالوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ آج ان کو آرام نہیں آ رہا، کل پھر لے جائیں گے، پرسوں آرام نہیں آ رہا، تیسرے چوتھے دن پھر لے جائیں گے، کہ بچے کی میری صحت زیادہ ضروری ہے۔ تو بچے کی صحت جو آپ نے ہمارے حوالے کی ہوئی اس کے ہم والی وارث نہیں۔ ہم سال کے بعد ایک دفعہ اسکول اور کالج جاتے ہیں، بچے کی پوزیشن آئی ہے کہ نہیں آئی، بس باقی تو باروں چھاٹ کے اللہ والے اللہ جناب۔ کاپی پینسل ہے پاس آپ کے؟ جی اس کو پاس ہی رکھیے گا۔ زیادہ تر کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو معاشرے کی بہتری کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، آپ بھی اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو بزنس مین اور باقی ساری چیزیں، آپ ان کو انجینئر اور باقی ساری چیزیں۔ اب آپ لکھیے کہ آپ کا بچہ اسکول میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھتا ہے؟ 1 منٹ آپ کے پاس ہوگا۔ Ladies and gentlemen, can you see the subjects on the board? Hello? Yes or no? These are the subjects that your child studies in school. یہ سبجیکٹس آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے۔ اسلامیات، ڈان لکھا آپ نے، عربک اور اردو، انگلش اے انگلش بی، سائنس پڑھتا ہے، بریک ہو جاتی ہے، میتھس پڑھتا ہے، سوشل اسٹڈیز پڑھتا ہے، کمپیوٹر پڑھتا ہے، اور جب وہ میٹرک میں چلا جاتا ہے فزکس، کیمسٹری، بیولوجی وغیرہ بچوں آپ خود پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھتا ہے نا، اس سے ہٹ کے اب کتنی دیر وہ ہمارے پاس رہے گا سر؟ 13 سال۔ پلے گروپ، جونیئر کے جی اور کے جی 3 سال، کلاس 1 سے لے کے 10ویں تک 10 سال، ٹوٹل ہو گئے 13 سال۔ اب یہ تو ابھی بات کی ہے، پہلے آپ مجھے بتائیے معذرت کے ساتھ with due respect کہ 13 سالوں میں ہمیں یہ پاکستانی نظام نے کیا دیا ہے؟ میٹرک تک، ایف اے بی ایڈ میں بات نہیں کر رہا، جی یا نہیں؟ 13 سالوں میں آپ سب لوگوں نے یہ والے سبجیکٹس پڑھے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ جی آپ کو کیا ملا؟ ان شارٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ وغیرہ، ہمارے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ بنانا ہے، اور رہی بات آپ کی کہ آپ اس کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ واضح طور پر بتائیں کہ کمپیوٹر آپ کے بچے کو اچھا انسان بنائے گا؟ ہاں یا نہ؟ سوشل اسٹڈیز آپ کے بچے کو اچھا انسان بنائے گا؟ ہاں یا نہ؟ سائنس آپ کے بچے کو اچھا انسان بنائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بچہ پڑھا نا آپ کا 45 منٹ وہ ٹیچر پڑھائیں گے اس کو، اور اینڈ پہ آپ نے جاتی دفعہ کیا کہنا ہے کہ تم اچھے انسان بنے ہو کہ نہیں بنے؟ وہ کیڑا بندہ سائنس پڑھ کے اچھا انسان بنتا ہے؟ کمپیوٹر پڑھ کے کیڑا بندہ اچھا انسان پڑھتا ہے؟ اردو پڑھنے کے بعد کس آدمی میں اچھا انسان بنا ہے؟ اگر اچھا انسان بنانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو مدارس بیچنا پڑے گا، مدرسوں میں بیچنا پڑے گا، اور مدرسے کا بھی پروڈکٹ یہ نہیں ہے۔ زیادہ تر وہاں سے نکلنے والے میرے بھائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بڑا پڑا ہے، وہاں سے بھی اچھے انسان کی پروڈکشن نہیں ہو پا رہی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے انگلش کی بات کر رہے ہیں، انگلش پڑھانے سے آپ کا بچہ اچھا انسان بنے گا؟ انگلش اے بی گرامر دے پیچھے پہ رہنے نو ٹینس نہیں آتے، ڈو کتنے لانا ہے، ڈاس کتنے لانا ہے، میتھمیٹکس سے جو پورے نمبر کیوں نہیں آئے، اگر آپ ہی گئے کہ تم اچھا انسان نہیں بنے گا، یہ تو نہیں بنائے گا۔ اب ایک سبجیکٹ آپ کو اچھا انسان بنائے گا، وہ ہے اسلامیات، جو کہ ہم مانتے ہیں، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مانتے ہیں آپ لوگ؟
ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب آپ مجھے بتائیں 10ویں کلاس تک قرآن پاک یا احادیث ہمیں کتنی پڑھائی جاتی ہیں؟ دین جس نے ہمیں کلی طور پر اچھا انسان بنانا ہے، اس کی ڈوز کتنی ملتی ہے؟ جلدی جلدی بتائیں مجھے. کیا 10ویں تک ہمارا بچہ قرآن پاک کے تمام جو اس کی آیات اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتب ہیں، جو مشہور کتب ہیں، ان کتنی ہے؟ تقریباً صحاح ستہ کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے، 7. اور اس میں کتنی احادیث ہیں؟ ہزاروں یا لاکھوں؟ ہزاروں یا لاکھوں؟ لاکھوں. ہم 10ویں تک ماجی کتنی حدیثیں آپ کو اور مجھے یاد ہیں؟ 20 یا 30 احادیث ہم 10ویں کلاس تک اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن ہم مائنڈ نہیں کرتے کہ جس مضمون نے ہمیں بندے کا پتر بنانا ہے اس کی تو ڈوز اتنی کم ہے. اور 8 پیریڈز میں، ٹیچرز آپ بھی غور سے سنیے، 8 پیریڈز میں سے، لیکچرز میں سے ایک لیکچر اسلامیات کا 35 منٹ کا، اور باقی ساری تعلیم دنیاوی تعلیم جو کہ لینا حرام نہیں ہے. میں صرف آپ کی ڈیمانڈ چاہ رہا ہوں. آپ ایک میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، آپ کسی جنرل سٹور پہ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ انٹر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ نہیں پیسے، آپ میرے بچے کو ایک اچھا انسان بنائیں. لیکن ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اس کو دے کیا رہے ہیں؟ تو کلی طور پر یہ نہیں ہے. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں مثال کے طور پر. 10ویں تک ہم اسکول والے، یہ پورا نظام پاکستان کا 10ویں تک کتنے سپارے کا ترجمہ پڑھاتا ہے؟ 11ویں 12ویں جا کے اسلامیات ہندی کوئی نہیں، معاذ اللہ. وہ بعد میں کہنا نا اردو بھی چھڑ دو پڑھنا. اسلامیت بھی ہمارا کریئر ہے نا، میں نے آئی کام کرنا ہے، میں نے بی کام کرنا ہے، میں نے ٹی کام کرنا ہے، یہی کرنا نا. میں نے بی ایس سی کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. آپ نے جس سبجیکٹ میں بندے کا پتر بنانا ہے 10ویں تک پڑھ لے بس. میں ڈاکٹر تو میں انجینئر تو میں فلاں تو میں ٹمکان. جو کہ بننا غلط نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، بنی آپ. زیادہ تر شارٹ کرتا ہوں اپنی اسپیچ کو. زیادہ تر لوگ پاکستان میں، باقی بیرون ملک میں نہیں، میرے بھائی بھی یہاں پر بیٹھے، میری بات غور سے سنیے گا. زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اس لیے بھیجتے ہیں، مجھے آپ کا جواب چاہیے، تاکہ وہ کل کلا ایک اچھا بزنس مین بن سکے، اتنے جوگا ہو سکے کہ وہ کسی جگہ نوکری کر سکے، 4 پیسے لے کر آئے اور اپنی زندگی گزار سکے. ہاں یا نہ؟ پھر میں سوال پوچھتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ پڑھنے لکھنے کے بعد کہیں نوکری کر سکے، اور نوکری کرنے کے بعد کچھ 4 پیسے گھر لے کر آئے اور اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے. ہاں یا نہ؟ یا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ اور مقصد ہے؟ اور کوئی مقصد ہے؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں کریئر ڈیولپمنٹ. یہ جتنے بھی اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی جتنی بھی ہیں، یہ آپ کا کریئر بنا رہی ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو برا نہیں ہے. لیکن میں آج پورے مجمع کو بھی یہ کہتا ہوں اور کہتا بھی آیا ہوں کہ دنیا کا، میری بات غور سے سنیے گا، آج کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے. دنیا کا سب سے پڑھا لکھا انسان کون ہے؟ کسی کا نام لے لیں، دنیا کو چھوڑ دیجیے. پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا انسان کون ہے؟ نہیں پتا موجودہ. لیکن پاکستان میں جو بیسٹ ایکٹر ہے اس کا تو پتا ہے، جو مشہور ایکٹر ہے. مشہور سیاستدان کا پتا ہے؟ مشہور سنگر کا پتا ہے؟ نہیں. اور پتا ہے تیرے گانے میں گانے لگتے ہیں اچھے تو ماڑا موٹا تو پتا ہی ہے نا. ان چیزوں کا پتا ہے، کون سا ڈرامہ اچھا ہے اس کا پتا ہے، کون سا سوٹ اچھا ہے اس کا پتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا پاکستان کا انسان ہے اس کا ہمیں پتا نہیں ہے. کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں. کیونکہ وہ میڈیا پہ نہیں ہے. کیونکہ پڑھے لکھے انسانوں کی قدر نہیں ہے. اس کی بھی ریزن بتاتا ہوں. تو قدر کس کی ہے؟ قدر اس کی ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے. پیسہ بولتا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے امیر ترین انسان، اور یہ میری گل بہت نسبت اللہ باز کر دی، پاکستان کا سب سے امیر ترین انسان
سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ ہاں یا نا؟ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو پھر سب سے زیادہ تعلیم جس کے پاس ہو پیسہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے ثابت کیا ہوا؟ پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کا امیر ترین انسان آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کون ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ بل گیٹس. بل گیٹس. اور دوسرا نام دیجیے آج کل کے دور کا جس نے ٹویٹر خرید لیا ہے, ایلون ماسک. یا بل گیٹس کی بات کریں, بل گیٹس کون تھا بچوں؟ یا ہے جس نے یہ وی سی آر بنایا, یہ مشین بنائی. میری بات غور سے سنیے گا. وہ کسی زمانے میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوا کرتا تھا, تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ. کیا بل گیٹس دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہے؟ ہاں یا نا؟ نہیں, لیکن وہ امیر ترین ہے. اس سے ثابت کیا ہوا؟ ٹیچرز آپ نے میری بات غور سے سنیے کہ امیر انسان بننے کے لیے زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آج سب سے پہلے آپ اپنی سوچ بدلیں کہ پڑھائی جو ہم اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو کروا رہے ہیں, اسی سے صرف وہ پیسہ نہیں کما سکتا. پیسہ کمانے کے لیے کوئی اور طریقہ ہے, اور وہ کیا طریقہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو بھی سکھائیں گے. پہلی بات آپ نے کیا سیکھی کہ پیسہ کمانے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول کالج نہ بھیجیں, صرف پیسہ کمانے کے لیے. اچھا انسان بننے کے لیے بھی اسکول اور کالج نہ بھیجیں, کیونکہ یہ دوائی ہے آپ کے سامنے. اس سے اچھا انسان نہیں بنے گا. اچھے انسان کے لیے جامع آپ کو کریکولم چاہیے, اور وہ ہے قرآن اور سنت. قرآن میں ہوتا زن ہے مرد مسلمان. اقبال فرماتا ہے قرآن میں ہوتا غنی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے وہ سمجھو, قرآن جو کہتا ہے وہ اپناؤ, قرآن جو کہتا ہے اس میں عمل کرو, قرآن جو کہتا ہے اسے لوگوں تک پھیلاؤ. پھر کہیں جا کے معاشرے میں بہتری آنی. دنیا کی بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھ لیجیے آپ کے مضمونوں میں کہاں ہے قرآن پاک. ہم مانتے ہیں لیکن پڑھانا نہیں. ہم مانتے ہیں لیکن بچے کو کہا کہ تو فزکس پڑھ, تو کیمسٹری پڑھنا. کہہ رہا ہوں وہ بری بات نہیں. میں کہوں کیا ہے وہ بری بات؟ میں تو آپ کی ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ حکومت مسلمانوں نے کی یا کافروں نے کی؟ مسلمانوں نے. جواب دیجیے. مسلمانوں نے کی نا, ہزاروں سال. فزکس کیمسٹری کی وجہ سے, قرآن و سنت کی وجہ سے. اور اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو ہٹا کے, میں پھر کہہ رہا ہوں MIT, MSc, BBS کرنا ہے. غلط گل نہیں. غلط بات یہ ہے کہ سردار جو ہے وہ یہ سر پہ تاج آتا ہے, سر پہ. یہ آپ کا پورا جسم فزکس کیمسٹری بیولوجی ہے مثال کے طور پر, اور آپ کا تاج قرآن اور سنت یہاں پر یہ سجتا ہے, یہ اس کے اوپر ہو. لیکن یہ کہاں ہے؟ کیا نامہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم ہار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. قرآن اسی اوپر کر دیتا ہے کہ کھجل کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اللہ پہ ہمیں تو یقین اٹھ گیا. وہ کیا شاعر پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں یورپ ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس کو تو بلوکا کا سہارا ہے. اللہ کو ہے پابندی مومن پہ بھروسہ. مومن پہ بھروسہ کرنا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فزکس کیمسٹری بیولوجی پڑھنے سے پیسہ نہیں دے لبڑا. یہ جو تھامس ایڈیسن نے جس نے بلب بنایا, اس کی تعلیم کیا تھی؟ وہ بھی کسی اسکول اور کالج سے اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ جس نے لیپ ٹاپ بنایا ہے یہ بھی اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ جو موبائل فون آپ نے پکڑا ہوا ہے, اسٹیو جابس, سب تو مہنگا موبائل فون کیڑا جی؟ آئی فون. اور یہ نا مہنگا 4-5 لاکھ روپے کا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئی فون کس اسکول اور کالج کی پیدائش ہے؟ یہ باتیں بعد میں کروں گا. آپ کا بچہ بھی آئی فون بنا سکتا ہے, لیکن انہوں نے آئی فون والے پاس لایا ہی نہیں. ہم نے آپ کے بچے کو کیا کیا؟ کھول اردو, اور ٹیچر آ کے تک گھنٹہ اردو پڑھا گئی. انہیں کتاب بند بھی نہیں کی تھی, دوسری ٹیچر آ گئی. کھول ان فزکس, انہیں فزکس والے پوری کتاب بند بھی نہیں کی تھی, تیسری آ گئی, چوتھی آ گئی, ہلنا نہیں.
تو بیچارہ سایا وہ مجھے تھوڑا جا کھیڈن دو، وہ مجھے تھوڑا جا کھیڈن دو، وہ مجھے چھڈ دے. اس کہتے نہیں پڑھ 6 گھنٹے خدا کا خوف کرو. کی ہو گیا کی کھڈانا ہے؟ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ میں نے 10 سال اسکول میں گزارے، میں کہڑے مار کے مار لوں. پھر 2 سال آپ نے اس کو کالج لگا دیا، 2 سال اور اس کو BA کروا دیتا. اچھی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کمی کہاں ہے؟ وہ آج سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے. اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ بچوں آپ بھی اس چیز کے بارے میں سوچیے. دیکھیے دیہڑی میں تقریباً 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 8 گھنٹے 6 گھنٹے وہ ہمارے پاس سے سفر کرنے کے بعد تقریباً 8 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو آپ گھر جاتا ہے جب بچہ اسکول کی تیاری کرتا ہے، سویرے آنے جانے میں لنچ کرواؤ، ریسٹ ماڑا موٹا کرواؤ، گیمز ٹیوشن وغیرہ یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے. جو کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے اور میرے ساتھ. یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے تو میں نے اسکول بنایا ہے. ادروائز میں پھر آپ کو کہوں کہ کاروبار اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام گرامر اسکول کر رہا ہے تو کاروبار نہیں کر رہا. سر نے میری مثال دے دیجئے، میرے کو پہلے بڑی گڈی سی، چھوٹی گڈی تے کرائے تے گڈی ہے. آپ کو جی میں یار ہے کہ کوئی غلط کرتا ہے. میرا اپنا گھر نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ اس جیسے ساتھی شامل ہیں. ہم نے کورونا میں بڑی مشکل سروائیو کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ ترقی کرے. میں آپ سے ووٹ لینے نہیں آیا. تھوڑے ایڈمیشن ہو گئے، محنت کرنے کی لوڑ ہے. ایڈمیشن تو ہو چکے ہیں. یہ باتیں تو ہمیں اینول ڈے پہ کرنی چاہیے. مجھ سے پہلے ایڈمیشن لے کے اور ووٹ دو. نہیں، ہم مجبوری کی وجہ سے 2-3 سال یہ والے کام نہیں کر پا رہے. اب ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے ٹیچرز آپ پہ کام کرنے کے لیے. آئیں مل کے ہم جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں سے بہتر کون ہے. چلو دنیا سے کیوں بھیجا اللہ نے؟ یہ جان زندگی اور موت کہ تم میں سے بہتر کون ہے، بہتر اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت کرنے کی انجوائے تھے بھیج دو اپنے بچے اسکول. پھر تو کر لو جی اسکول اہم ہے. اسکول آؤ کالج میں ہوتا کالج کی پہ ہوتا ہے، یونیورسٹی کی پہ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بڑی بڑی الحمدللہ ڈگری دی جا رہی ہے. الحمدللہ آپ کا معاشرے میں تو گل نہیں ہوتا. آپ کے معاشرے میں غربت وقت پہ آ رہا ہے، ہر بندے کو مہنگائی. آپ میں تعلیم ہونے کے باوجود آپ مہنگائی سے نہیں لڑ سکتے، آپ بیماریوں سے نہیں لڑ سکتے، آپ ناانصافیوں سے نہیں لڑ سکتے. اور کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں. جی کیا ہو رہا ہے؟ بنیادیں کھولی جا رہی ہیں. بنیادیں کھولنے سے پہلے بچوں کیا کیا انہوں نے؟ پہلے اسکیچ بنایا. اور اسکیچ بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نقشہ بنایا جاتا ہے. زمین خریدی جاتی ہے، ایریا دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اس کے مطابق مٹیریل اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کی پیمائش کر کے لائنیں لگائی جاتی ہیں. اب آپ نے اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں بھیجا ہے، کیا آپ نے پلان کیا ہے کہ آپ کے بچے نے بننا کیا ہے؟ ایک مرلے کا گھر بنانا ہے کہ 2 بنانا ہے کہ 3 بنانا ہے؟ وہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے، لیکن ابھی جا کے سوچیں یہ کمپلیٹ آپ کا جواب نہیں ہے. آپ کے بچے نے دنیا میں 60-70 سال گزارنے ہیں. اس کے لیے اپنے بچے کی تربیت کریں. جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے رمضان کی تیاری کرنی ہے نا انشاءاللہ کہ 30 روزے کیسے گزارنے ہیں، تو 30 روزے کا سارا سامان کھجورا اسی پہلے لایا ہے. ایسا نہیں کیوں راجی پھر کہنا کہ آج روزہ کھولنا ہے کہ کھجور دے دیے اللہ بھرا، ایک کھجور آج دے دیے ایک اور دوسرا روزہ کھولنا ہے اللہ بھرا. آپ 30 کھجوریں نہیں لے کر آ کے. تو جب آپ نے اپنے رمضان کی تیاری کر لی ہے تو جو 60-70 سال آپ نے اور میں نے اس دنیا میں جینے ہیں، آپ نے اس کو پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کو بلایا. اور پھر آپ کا بچہ جو پہلی کلاس میں جانے تک کتنی کلاسز پڑھتا ہے؟ 3. پلے گروپ، جونیئر کے جی اور کے جی. یہ ننھا منھا بچہ آپ نے دیکھا ہے جس کو زمین بولتے ہیں؟ ننھا منھا بچہ جس کو زمین بولتے ہیں. اور اس زمین پہ راجڑا ترہان کیا کرنے لگا ہے؟ کئی نیپکن مار لگا اور اس کے چھلنی کر دیتا اس کا سینہ زمین کا. کیوں کرتا چھلنی؟ کیونکہ میں اس کو ڈاٹا ٹائم دوں گا، اس کی بنیادیں پکی کروں گا. کہ تسی اپنے بچے کو
کچھڑ جو نہیں کٹ دے ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے. وہ صحت کا خیال رکھنا اور چیز ہے, لیکن اصل زندگی میں اس کی تیاری کرنے کے لیے نیاں ہڈ پیر دے مضبوط کرو, اپنی دھیاں دے اپنے بچوں کے ہڈ پیر جڑے نے وہ مضبوط کرو. 3 سال جتنی وہ کہتے ہیں اور تھلے لے کے جا. 6 فٹ کی نہیں کٹنی ہے کہ 4 فٹ کی کٹنی ہے نہ برا, 4 فٹ کی ہڈی نہیں ہوتی صحیح, 6 فٹ کی ہے نہیں بات سینے دے اتنے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو تسی دیو انہاں نوں پرونٹھے چوپڑ چوپڑ کے اچھی بات. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس سے بڑی رشتہ داری ہو سکتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پرووائڈ کیا؟ بڑے بڑے محلات, بڑی بڑی لگژریز, تیسی طرح دے پاسٹو. آپ گھر جا کے اپنے بچوں کو دیکھیے گا کہ 3 سال تسی اپنے بچے نوں ہینڈیکا ماریاں نے کہ نہیں ماری, ہل چلائے نے کہ نہیں چلائے. پھر پہلے 3 سال دیکھو تھوڑے بچے کی کتابیں پہ ہی ہیں, فزکس کیمسٹری جس کی کنسٹرکشن ہونی ہے. پانی لگ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کی ہو رہا ہے؟ نیاں بھریاں جا رہی ہیں. جو لوگ جانتے ہیں کنسٹرکشن کو وہ مجھے یہ بتاتے جائیں, نیاں میں زیادہ کوشش کیا ہوتی ہے راجڑے کی؟ سریا ڈالتے ہیں, ریت سیمنٹ بجری ڈالتے ہیں جی. کیا ریت اور سیمنٹ کی جو مقدار ہوتی ہے نیاں میں ماں جی تسی دسیے, وہ ڈاڈی ہوتی ہے کہ اتنی ہی مقدار ہوتی ہے جتنی مقدار کے لیے آپ نے دیواریں کھڑی کرنی ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہے نا مقدار. کس کی؟ سیمنٹ کی اور بجری کی. کیوں؟ تاکہ اس پہ تعمیر ہے. الہام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. کیا شعر ہے علامہ اقبال کا؟ 3 سالوں میں کیا آپ اپنے بچے کو بجری سیمنٹ سریا کھلاتے ہیں جس کی بیس پر آپ نے یہ پورے کا پورا ہال جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا ہے؟ ہم تو اتنا اس کو نازک رکھتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ 6 اور 7 سال کی عمر میں بچے نے جتنا نالج سیکھنا ہوتا ہے وہ 80% سیکھ چکا ہوتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کے کانوں میں قرآن پاک ڈالنے کی بجائے, آنکھوں سے قرآن پاک گزارنے کی بجائے آپ نے تو ان کو موبائل فون دیے ہو. آپ نے تو نہ ہڈا پیروں کے چیزاں دی چیزیں ہیں, پلاسٹک, پانی, سیمنٹ کی جگہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے؟ اب اس کی بیس یہ ہے, اس کے اوپر کیا تعمیر کرو گے؟ اور ان کو تو ٹرین ہی پہ جانا. کون سی خوراک اس کو دے رہے ہیں؟ پیپسی کے بغیر تو بچے گل نہیں کرتے, برگر کے بغیر تو اس بچے کی گل نہیں کرتے. کبھی ان چوپڑ کے ان کو گھیو والی روٹی دیتی, اس کو کبھی چوری بنا کے دی, اس کو کوئی ڈاٹا دودھ دیا, ڈبے دودھ پلانے ہیں. چپس کے بغیر آپ اس کی بات نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں کہ تھوڑے بچے تم ریشے دیں, کھانسی, نزلہ, زکام, دوڑیا تو جانا نہیں, ٹھنڈ انہوں لگتی, کیونکہ آپ نے اس کی بیسک میں اس کو دیا کیا؟ لسی اس نے پینی, انہیں بڑا ہونا ہے. دال چاول کا پتہ کوئی نہیں ہے. پیزا برگر کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے. وہ ککڑی ہو جن کو آپ ہی کھلوتا نہیں جاتا, وہ انہوں کو والا سوپ پینا ہے تو انہوں اسی کو پلانا ہے. ساڑھے دور کی ماما نہیں بیٹھی ہیں, دیکھو ککڑی جنہوں لڑی ہوئی تو پڑھیا نہیں سی جاتی ساڑھے کو. بولیے اینو دیسی مرغی کھواؤ, کبھی کسی ڈاکٹر نے سنا ہے مرغی کھواؤ, اینو دیسی گھیو کھواؤ, کبھی ڈاکٹر نے کہا اینو ڈالڈا کھواؤ. تو جب آپ کی اس کی بیسس ہی ٹھیک نہیں ہے, گاڑے بجانے اس کی بیسس میں چلے گئے ہیں, تو آپ اسے طرف کو کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حلال دی روٹی کھواؤ, وہ دی ہڈا پیرا حلال جو حلال نہیں اس کی وہ لال دینے.
باندھتے ہیں؟ جی میری بہن، سوتر کیوں باندھتے ہیں؟ وہ لائی چلو کسی تاکہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو. سوتر اس لیے باندھتے ہیں تاکہ اینٹ جو ہے وہ اسی سوتر کے اندر اندر آئے. آپ کے بچے کا ہر دن ایک رندے کے برابر ہے. اگر نہیں پتا تھا تو پتا کر لو. سویرے اٹھ کے سب تو پہلے کی کرنا؟ سوتر بننا ہے کہ آپ کا بچہ اس کے اندر اندر ہی جائے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک رندہ لگ گیا، دوسرا دن پھر اٹھ کے سوتر بننا ہے کیونکہ آپ کی دیوار سیدھی رہے. اسی تو سوتر باندھ دیں گے کیونکہ اسے تو چھوڑا ہو. ہم نے تو سال بعد جا کے پتا کرنا ہے. پھر جب ایک دیوار تھوڑی سی بن جاتی ہے 2 فٹ کی 4 فٹ کی، بچوں میں بڑی پتہ کی بات بتانے لگا ہوں، تو راجڑے کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ لاٹو ویسے بولتے ہیں لیکن اس کو سال بولتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ چیک کرنے کے لیے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے، اور جہاں سے تھوڑی سی اینٹ نکلی ہوتی ہے اس نے اپنے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوتا ہے؟ تھوڑی. چل اندر، تیری جرت کس طرح باہر آ گئی. کیا ہم نے جب اپنے بچے کے 6 دن پورے ہوتے ہیں یہ سال پکڑ کے چیک کرتے ہیں کہ بچے نے سیکھا کہ وہ دی کوئی ایٹ باہر آئی دی ہے یا اندر ہے اسے کیا کوئی پھینٹی پھونٹی لا رہا ہے؟ نو کوئی ایسی گالی کوئی سال بعد کوئی دیوار ہے بڑی دی جائیں بڑی دی کی کنسٹرکشن. یہ دکھانے کا صرف آپ کو میرا میں یہ چاہتا تھا کہ ہر دن ایک ایک اینٹ مل کے پراپر ترتیب کے مطابق جب اس کو چلاؤ گے پھر دیکھو بچہ کیسا بنتا ہے. تو گھر جا کے ایک اینٹ کے مطابق اپنے بچے کی آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے. اور ٹیچر آپ نے بھی ہاتھ. اور ایک اور چیز اس کے پاس ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں لیول. اتنا سا 1 فٹ کا ہوتا ہے جس میں وہ لیول بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی دیوار ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. جب وہ پلستر کرتا ہے، پلستر کرنے سے پہلے وہ سارے کا سارا پلاسٹر اس پہ لگاتا ہے، پھر لمبی سی اس نے چھڑی رکھی ہوتی ہے. کیا کرتا ہے چھڑی کے ساتھ پکڑ کے اس کو لیول کرتا ہے کہ نہیں لیول کرتا ہے نا لیول. آپ نے کبھی اپنے بچے کو لیول کیا؟ پھر کلکلا کرنے ساڑی گال نہیں. ایک دن بہت امپورٹنٹ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ایک دن. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. واپس چلتے ہیں اپنی اس پریزنٹیشن کی طرف انشاءاللہ. یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کے سامنے ایک پیرامڈ. ہماری جو سوسائٹی ہے آپ کو پتا اس میں سسٹمز کتنے ہیں؟ کم از کم 3 یا 4. سمجھ لیجئے ٹیچرز آپ بھی سمجھ لیجئے ہماری سوسائٹی یا کوئی بھی سوسائٹی بیس کرتی ہے ان 3 اور 4 سسٹمز پہ. گرلز، پہلا سسٹم ہے ڈومیسٹک سسٹم، اس کے اوپر ہے سوشل سسٹم، اور اس کے اوپر ہے پولیٹیکل سسٹم. میری بات سمجھ لیجئے. ایک پہلے فرق اینٹ کی بات کرتا ہوں. اینٹ کے ساتھ دیوار بنی، دیوار پوری ہونے کے بعد ایک گھر بنا، گھر کے بعد دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، اس سے کیا بنا؟ سوسائٹی. ڈومیسٹک کیا ہوتی ہے؟ آپ کی گھریلو زندگی. گھریلو زندگی کی اکائی کیا ہے؟ فرد. اینٹ، ماں باپ، بچے، میاں بیوی، دادا پردادا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک خاندان بنا ہے. خاندان کے ساتھ معاشرہ بنا ہے، اور معاشرے میں سے ہی لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور کیا بنتے ہیں؟ آپ کا صدر اور وزیر اعظم. تو کیا ہے اس کی بیس؟ آئلی زندگی، گھریلو زندگی. اس کی کنسٹرکشن ہم نے کرنی ہے، اور اسی میں سے آپ کا بچہ اور فلانا تو ڈیکوانڈیا کا بچہ جب معاشرے میں آئے گا تو ایک سوشل سسٹم بنے گا، اور انہی میں سے جب ووٹنگ ہوگی تو آپ کا پولیٹیکل سسٹم بنے گا.
क्या चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम या डोमेस्टिक सिस्टम? डोमेस्टिक सिस्टम पे हमने काम करना है और इसके साथ साथ इन दोनों सिस्टम्स पे भी। अब डोमेस्टिक सिस्टम की इकाई क्या है? आज मेरी बात गल बहुत ना सुनो, इकाई क्या है? फर्द। डोमेस्टिक सिस्टम की आईली जिंदगी। अब हमने दीनी हवाले से आईली जिंदगी को सीखना है। अब मुझे बताएं, एफए में सीखेंगे, वो बीए में सीखेंगे, मैट्रिक में सीखेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह क्या फरमाते हैं कुरान पाक में? अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसा। मर्द औरत पर हुक्मरान है, मर्द और औरत बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंसान होने के नाते बराबर है, वैसे बराबर नहीं। घर का सरबरा मर्द, औरत घर की रहनुमाई करने वाली। और जहां तक हुस्ने सलूक का ताल्लुक है, सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक का हकदार कौन? आप सब फरमाते हैं तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। चौथे नंबर पे बाप। हुस्ने सलूक के लिए माँ, लेकिन घर का सरबरा मर्द। मर्द आज़मा, मर्द आफरीन, हाफिज़े नामूसे ज़न, मर्द आज़मा, मर्द आफरीन। तो यहां से हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसके लिए आप अपना बच्चा हमारे पास भेजते हैं। ठीक हो गया? जिसके लिए आपके अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, सुनिए, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जी भैनों मेरी गल गौर नाल सुनो। आप कहते हैं गल्लां ते जिस यूनिवर्सिटी ने करदा नहीं कि असीं आए हां सीखण हो, लेकिन असल चीज वो नहीं है। अफराद के हाथों में, आपके बच्चे और मेरे बच्चों के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। आज रोना पिटना की है पाकिस्तान में, हमारे फर्द ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हुए। कौम कहाँ है, नेशन कहाँ है? इसलिए हमें इस पे काम करना है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, उस पे हमने काम करना है इंशाअल्लाह। आप टीचर्स का किरदार और पेरेंट्स का किरदार, 6 घंटे बच्चा हमारे पास है और 18 घंटे आपके पास है। आपने क्या करना है, जो काम मिले, जो आपको दवाई मिले, वो डॉक्टर की तरतीब के मुताबिक, नुस्खे के मुताबिक अपने बच्चों को दीजिए इंशाअल्लाह। मैंने यहाँ पे अपनी अभी तक बात कहाँ तक की? हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है कि असल तालीम क्या है। असल तालीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है। वो तालीम जो पाकिस्तानी मुआशरे में डिफरेंट स्कूल और इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी करना सिखाती है, बल्कि नौकरी करना भी नहीं सिखाती। और उससे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि अगर पैसा कमाना है तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक हो गया? अब हम करना क्या चाहते हैं? ये बच्ची आ जाए इधर। आपको जानना चाहिए कि जो एक इंसान है, चार करी बन दी, दूध, पानी, चीनी, पत्ती, आग, जो आई आया और जनाल थोड़ी जी लाची भी पा लेना, कुकड़ माए और जनाल लाची लूची भी पा लेना। 4-5 चीजें हो गई। तो बुला दो सानू पहले तो पत्ती कट से 4 चीजें हो गई। ये आपके सामने एक इंसान खड़ा है, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है। इंसान कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन है? बोलिए। इंसान का जिस्म है, और क्या है? हाँ जी, ये जो इंसान खड़ा है इसका जिस्म है, और इसके पास क्या है? सोल, रूह। और क्या है? तुसी मनु वेखी जान लगे कि अब बंदा बोलता भी जिसमें है इसका, और क्या है इसका? सोल है, इसमें रूह है। इसमें रूह है। इसमें अगर रूह नहीं है तो बिल्कुल मुर्दा है। इंसान में जिस्म है और रूह है, और क्या है? जिसमें कि काफी आज़ा है। अभी चलता फिरता कैसे है? रूह की वजह से ये जिंदा है। जिस्म इसका किसके ताबे है? रूह है तो जान आ गई। अब इसने जिसमें चलना कैसे है? दायां पांव आगे, बायां पांव आगे, कैसे कैसे कैसे? बॉडी में सिस्टम है ना, आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम चलाता कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिमाग। कितनी चीजें हो गई? कितनी चीजें हो गई? 3। नंबर 1 बॉडी, जिस्म। नंबर 2 सोल, रूह। नंबर 3 माइंड। ये 3 चीजें मिलके इंसान की क्या बनती है?
क्वालिटी, शख्सियत। मानते हैं आप? ये तीन चीजें मिलके क्या बन रही हैं? शख्सियत। तीन चीजें मिलके शख्सियत बन रही है। अब आप अपने बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो कैसी करना चाहते हैं? आप सिर्फ चाहते हैं कि उसका दिमाग तेज हो, आप नहीं चाहते उसकी रूह तेज हो, आप नहीं चाहते उसका जिस्म तेज हो। हाँ, ना नहीं करा करो। क्या चाहते हैं आप? हम सिर्फ ये चाहते हैं स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, नौकरी जगह हो जाए। इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो इन चीजों का कॉम्बिनेशन है। गर्ल्स आप भी देखिएगा, उसके अंदर एक इमोशन है, उसके अंदर एक सोशल पावर है, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, मेंटल पावर है और फिजिकल पावर। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है एमए तक, बीए तक, एफए तक जो फिजिकल डेवलपमेंट सिखा रहा है आपके बच्चे को, पढ़ा रहा है कोई? हाँ या ना? नहीं। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो रूहानी तौर पर आपको ताकतवर बना रहा है? हाँ या ना? नहीं। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोशल डेवलपमेंट सिखा रहा है? वो आश्रय में उठना बैठना कैसे? हाँ या ना? नहीं। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है मैट्रिक तक, एफए तक, बीए तक जो इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा रहा है? हाँ या ना? नहीं। तो फिर जाने कि जो तालीम आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो पूरी नहीं है, जिसकी वजह से आपका बच्चा खोखला है, खोखला। इस बच्ची के 13 साल जाया ना करे। असि को ज्यादा पैसे नहीं बता लगे थोड़े, है ना? सोचिए, सिर्फ सोचेंगे कि मैंने इस बच्चे को दिया क्या है। ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ही तालीम है, ये सिर्फ कंप्यूटर ही तालीम है। आप नहीं जानते कि जैसे ही आप 30 साल या 35 साल के होते हैं, हड्डियां से दर्द निकल आती, गोडे गिटे रह जाते हैं, शुगर हो जाती, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं छोटी उम्र के। और बाबे ने देखा होता है दांत सलामत। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुआ करती थी, खुराक अच्छी थी। क्या मैदे, ये आपका फैक्ट्री है ना मैदा, जिसकी बेस पे आपका पूरा जिस्म चलता है, हम इसको देते क्या है? हम मेंटल डेवलपमेंट के लिए 6 घंटे स्कूल, 2 घंटे ट्यूशन वाली बाजी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हम अपने बच्चे को क्या देते हैं? रूह। सर, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। दीनी आपकी मिजाज मुझे लग रहा है। कुरान पाक किस पे नाज़िल हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब पे, रूह पे, जिसपे तो नहीं नाज़िल हुआ। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपका जो इदारा है वो क्या कर रहा है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? सोशल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चों, ये आपके साथ देखिए नाइंसाफी हो रही है क्योंकि हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं है। आपने कहा हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनने के लिए बेचते हैं, उसके लिए इस्लामियत पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, यही पढ़ते हैं ना? चलाओ कौन मुझे मुल्क ला जाना, वहां के मुल्क के लोग जो हैं वो ज्यादा ईमानदार हैं कि पाकिस्तान वाले? वो ज्यादा है ना? वहां पे ज्यादा सफाई है कि यहाँ? वहां पे ज्यादा इंसाफ है या यहाँ? वो कुरान पढ़ते हैं, जो आप देखो, बाइबल पढ़ते हैं, वो तो काफी नहीं पढ़ते। बोलिए, वो तो इंसानों की कदर करते हैं, वो तो कुरान नहीं जानते। तो जानिए, जितनी भी कॉमनैलिटीज है ना अच्छे काम की, वो अल्लाह ताला ने आपको वदीयत किए हुए है। वदीयत फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे जहन में, दिल में नेकी और बदी की तफरीक पैदा करके भेजी। उसके लिए मुसलमान और काफिर होना लाज़मी नहीं। वो जानते हैं ये इंसाफ है, वो जानते हैं ये सफाई, तो उसके लिए इस्लामियत पढ़ना जरूरी नहीं है। और हमें जानते बूझते हुए भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे मुसलमानों। चलो एक और सवाल पूछना है, नमाज़ा तुसी पढ़ दो कि कोरे पढ़ दो? तुसी पढ़ दो ना? ज़कात तुसी देंदे हो कि कोरे देंदे? तुसी देंदे हो ना? ए रोजे तुसी रखने ने कि कोरे ने देने? अल्लाह दे घर तराबियां तुसी पढ़नियां ने कि कोरे ने पढ़नियां? ताक रातां तुसी लाणियां ने कोरे ने लाणियां ने? जवाब दो, तुसी करनी है ना? ते अमीर ते हो ने? अल्लाह तो तुहाडे नाल खुश होना ज्यादा चाहिए। या अल्लाह मैं नमाज पढ़ी तू साडे नाल गल हो या अल्लाह मैं 30 रोजे रखे ने तां भी मैं उत्थे दा उत्थे, या अल्लाह मैं ताक रातां भी लाईयां तां भी मैं उत्थे दा उत्थे, ते तू उत्थे पेट्रोल ही पेट्रोल,
اتنے گڈیاں ہی گڈیاں, اتنے موٹر وے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. جواب دو مدا, جواب دو. اللہ تو ساڑھے نہ ہونا چاہیے, مان جی اللہ تو نہ لے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ فرماتے ہیں جو جتنی محنت کرے گا انہوں پھل دواں گا. وہ جو مسلمان تے کافر دی گل نہیں ہو رہی. اسی کرنے کی ہے, ساڑھے سویرے اٹھے نہیں جانا, کام تے نہیں جایا جاتا, میں چھٹی کر لینی. ساڈی کام والی باجی جڑی ہفتے 2 دن چھٹیاں کرتی, اے گھر راجا لوا لو, وہ نہیں جان چھڑتا مہینہ. وہ فلانا فوت ہو گیا تو فلانا فوت ہو گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. تے اللہ دے نال ناراضگیاں پائی دی, اللہ ساڈی گل نہیں سنتا. اللہ مطلب کہ تسی پٹرول پاندے ہو تے موٹر سائیکل چلدی ہے نا, تے تہاڈی جڑی موٹر سائیکل وہ دودھ نال چلدی ہے, تے بیٹری نال چارج کرنا ہے نا. یہ کامیابی کے جو قوانین ہیں وہ لائق بھی ہوگی نا پاکستان میں ہوگی. ایک گھر بنایا سیمنٹ ریت بجری کا نہیں بنایا نا, کہ پلاسٹک نہ بنایا. آپ کو بھی اس کے انگریڈینٹس اور طریقہ کار کا پتا ہونا چاہیے, تو آپ کا وہ بھی بن جائے گا. رونا پالا, رونا یہ ہونا چاہیے کہ سانو پڑھا دے کی ہو, بچے نو پڑھایا کی جے, سال بعد کام اسی پڑھا دے تو تسی خوش ہو جاندے ہو. یہ آج سے نہیں ہوگا, یہیں پر یہ ہے. اس لیے ہم نے کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے کہ ان کتابوں میں سے نکلیں. ان کتابوں میں سے نکلنے کے لیے اب ہم نے کرنا ہے کہ پورے کا پورا ٹائم ٹیبل انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے, اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ, بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ, بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ ہو. اور اب میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس نے دنیا میں ویسے بھی کوئی صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے تعلیم نہیں, زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے. یہ کڑیوں پیسہ کمانے کے لیے نہیں, زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اب جو ان پڑھ انسان ہے, بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے, لیکن وہ بیچارے نے موبائل استعمال نہیں کرنا آتا, تو کی فائدہ اس پیسے کا, کیونکہ وہ موبائل فون تو آئے گا استعمال کرنا تعلیم سے. پیسہ نے کما لیا, میں پلاٹ بیچ میں بڑے پیسے کما لینے, مرسڈیز لے لئیے, مرسڈیز چلانی کی تعلیم سکھائے. صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے تعلیم سکھائے گی. اس لیے تعلیم وزنی ہے پیسے سے. میں پھر قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حکمت جس کو مل گئی اس کو کل خیر مل گئی. حکمت جس کو مل گئی اس کو کل خیر مل گئی. دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے وہ دنیا کا وزیر اعظم نہیں ہے. دنیا کا جو سب سے پڑھا لکھا بچوں انسان ہے, اس کو تو وزیر اعظم ہونا چاہیے, اس کو تو صدر ہونا چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے ملک کیسے چلانا ہے. آیا نا. تو دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کا نام پاکستانی نہیں, یہ دنیاوی امریکہ. امریکہ کا صدر جو بھی ہے کیا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ نہیں, وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, حکمت ہے اس کے پاس. تو حکمت مانگنی ہے اللہ سے, جس کو حکمت مل گئی اس کو کل خیر مل گئی. اب ہم نے آپ کے بچے کو یہ دنیاوی تعلیم میں بھی ایکسپرٹ کرنا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین. تو اس کے لیے آپ نے اس کو سائنس کی تعلیم ہم نے اور آپ نے دلوانی ہے, ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن بھی دلوانی ہے, انجینئرنگ کی بھی دلوانی ہے, میتھمیٹکس کی بھی دلوانی ہے. اس کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے, ہمارے پاس سردار موجود ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ آنے والا جو دور ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, وہ کمپیوٹرز کا دور ابھی کا ہے, روبوٹس کا دور ہے. ہم نے آڈی روٹی کرنے کے لیے مزدوری کرنی ہوتی ہے, اور مزدوری کرنے کے لیے ہمارے پاس نوکریاں مارکیٹ میں موجود نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس لیٹسٹ ایجوکیشن پاکستان میں نہیں ہے. یہ بھی ہم نے دینی ہے. اور کیا کیا دینا ہے ہم نے اپنے بچوں کو؟ کریٹیکل تھنکنگ ہم نے اس بچی کو سکھانی ہے, ریزننگ سکھانی ہے, کمیونیکیشن سکل سکھانی ہے. آپ بتائیں پورے 12-14 سالوں میں آپ سٹیج پر کتنی دفعہ آئے ہیں؟ آپ کو گفتگو اردو پنجابی میں کرنی آتی ہے؟ آپ کو پریزنٹیشن سکلز آتی ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. کمیونیکیشن سکلز کیسے کرنی ہے حکمت کے ساتھ. کیا مضمون سکھاتا کون؟ کوئی بھی نہیں سکھاتا. آپ مارکس میں سے نکلیں, آپ اس بچی کے دماغ کو شارپ بنائیں, آپ اس بچی کے باڈی کو شارپ بنائیں, آپ اس کی اسپرچولیٹی کی طرف آئیں, آپ ان کو کام دیں, اپنے کام کریں, یہ سارے کام اپنے کریں, یہ ایکسرسائز کریں. اس کا سارا پلان ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. کرنا آپ کو کیا ہے, آپ اس پر لے کرنا ہے, کریں گے آپ. ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے, لیکن آج سے کیا ہوگا کہ آپ اس سے آپ کا بچہ صرف پڑھے لکھے گا,
نہیں، اور بہت سے کام کرے گا. مجھے یہ بتائیں میری بہنیں بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جانی ہیں، اللہ تعالیٰ جلدی شادی کرے. فزکس کام آئے گی، کیمسٹری کام آئے گی، ڈاکٹری کام آئے گی، انجینئرنگ کام آئے گی. کیا کہے گی ساس؟ ڈاکٹر ہوئے گی تو کلینک ہوئے گی. وہ چل رسوئی کے پروٹھے بنا، اے تیرے کو مارا آن لگے تھے، فلانی شہر بنا، فلانی شہر بنا، صفائیاں کروا، یہ کر وہ کر. وہ آپ کی جو لائف ہے وہ صرف 9 to 5 ہے. گھر آ کے ڈاکٹر بھی ہوں نا، اس کو اس کا بچہ کہتا ہے پاپا گھوڑا بنو تو سیر کراؤ. یار چلا میں ڈاکٹر تو دوں، میں تمہیں سیر کراواں، تو اپنے بچے واسطے تو پیو ہی ہے. تو گھر جا کے باپ بننا ہوتا ہے. آپ کی سوشل اور ڈومیسٹک لائف میں آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے. کریٹیوٹی ہم نے آپ کو سکھانی ہے، کولیبوریشن ہم نے آپ کو سکھانی ہے. کس نے سکھانی ہے؟ اسکول نے. کرنا کس نے؟ آپ لوگوں نے. پھر کہوں گا کہ آپ کے جو ٹاؤن میں جو سب سے پڑھا لکھا انسان ہے آج وہ کدھر ہے؟ مجھے بتائیں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ کے شہر سیالکوٹ میں، شہر سیالکوٹ کی پرومیننٹ پرسنالٹی کون ہے؟ گولڈ میڈلسٹ ہیں جنہوں نے اسکول سے ٹاپ کیا، وہ ہیں جو اسکول فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے رہے، وہ ہیں. یہ جتنے بھی آپ کے ایم پی ایس ایم این ہیں نا، یہ ہے نا ٹاپ پرسنالٹیز. وہ تو انہوں نے ٹاپ دے دی کتاب، بولو انہوں نے ٹاپ نہیں کیا. تو پھر آپ کیوں اس کے پیچھے ہیں؟ ٹاپ کرنے سے نکلے، ایک پرسنالٹی بچے کی بنائے اور پھر دیکھیں شخصیت کیسی بنتی ہے. آگے چلیے، ہم نے آپ کے بچوں کو روزی روٹی کیسے کمانی ہے اس کے لیے بھی سکھانا ہے، جو کہ آپ کے کریکولم کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کریکولم کا حصہ انشاءاللہ بنانا ہے. اور کیا سکھانا ہے؟ ہم نے بچے کو سیلف ایجوکیشن دینی ہے. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے اپنے بچے کو کہا نہیں کڑیے اے میرا پتر تو کون ہے؟ کبھی تو سوچے تو کی کر سکنا؟ کبھی تو سوچے؟ ہم اسے یہ پوچھتے ہیں تو فزکس یاد ہو گئی، کیمسٹری یاد ہو گئی، کمپیوٹر پیپر دے دیتا ہے بس. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ چلیے چھوٹے سے سوال کا مجھے جواب دیں. آپ نے میٹرک کیا اور کم از کم کتنے پیسے لگے ہوں گے آپ کے میٹرک کرنے میں پورے 13 سالوں میں؟ 2000 3000 مہینہ 12 36,000 سال دا. چلو 40,000 سال دا لا لینے. 13 سالوں 13 چکے 13 کا پہاڑے کی بنوانا 8-10 لاکھ روپے لگا ہوگا نا آپ کا میٹرک میں. ہاں یا نا؟ کٹ لگا؟ اچھا 5 لاکھ لگا. پلے گروپ سے لے کے 10ویں تک کتنا خرچہ آیا آپ کا؟ کم از کم 8-10 لاکھ روپے لگتا ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں آج سے 15 سال پہلے 8 لاکھ روپے کی اگر آپ نے زمین لی ہوتی تو آج کتنے دی ہوئی ہونی سی؟ اب آپ کا میٹرک کتنے پیسے کما لو گے؟ پانی دیجیے گا بولیے 10,000 12,000 14,000 یہ ملا ہمیں. تو پھر اس سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے بچوں کو ہینڈی کیپ بنا رہے ہیں. ہینڈی کیپ سے کیا برا؟ بولو تو صحیح. معذور کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے بچے کو یہ نہیں سکھا رہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کیا کرامات کر سکتا ہے. ہم آپ کے بچے کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ یہ آنکھوں سے کیا کیا کرامات کر سکتا ہے. ہم آپ کے بچے کو یہ نہیں سکھا رہے کہ اپنی ٹانگوں سے کیا کیا کرامات کر سکتا ہے. سکھا رہے بولی کیا لگتا ہے بچی کو 10ویں کی بچی نہ وہ ہڈی روٹی کر سکتی ہے، نہ وہ روٹی بنا سکتی ہے، نہ وہ چائے بنا سکتی ہے، نہ وہ واپر مار سکتی ہے، نہ وہ کپڑے استری کر سکتی ہے، نہ وہ کچھ نیا سوچ سکتی ہے. کیونکہ ہم نے تو اس کی سوچ پہ پردے ڈالے ہیں. ہم تو اس کو سوچنے دیتے ہی نہیں. وہ گھوڑا کی بیچارہ سوچے جی تسی بنیا لگاما تسی اپنے ہاتھ چ نہیں دیا اس کو نکالیں گے لگاموں سے تو اپنی مرضی نہ کو پھیرے گا. تو ہم تو اس کی کریٹیوٹی کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا. تو کریٹیوٹی آئے گی کیسے؟ کریٹیوٹی آپ کی بچی کے اندر چھپی ہے. اس کو پوچھے کاکا تو کی کرنا چاہنا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اے دنیا کی بڑا یہ سوچن دو بچے کو بلا کی جانا میں کون، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اس دن بھی میں بات کر رہا تھا، آج بھی میں بات کر رہا ہوں. بابا بلے شاہ سنا ہے کبھی؟ علامہ اقبال اور جتنے بھی شاعر ہیں، ان شاعروں نے فزکس کے اوپر کوئی شعر، میتھس پہ شعر، کیمسٹری پہ، بیولوجی پہ، کمپیوٹر پہ بھی شعر آتا ہے؟ بولو جو بھی تصور کمپیوٹر دے شعر، فزکس کیمسٹری دے شعر،
ہسٹری جیوگرافی کے شعر کہنا شاعری کی کہ حکمت سارا کچھ حکمت ہے جیسے سہانے میں بھی ہے. یہ اپنے بارے میں سوچو, دنیا کے بارے میں سوچو. یہ نیوٹن کون ہے؟ بولیے. یہ جس نے واٹس ایپ بنایا یہ کون ہے؟ جس نے یوٹیوب بنائی ہے وہ کون ہے؟ تسی جواب دو. جس نے یہ کیمرہ بنایا وہ کون ہے؟ جس نے گاڑی بنائی ہے وہ کون ہے؟ جس نے سیمنٹ بنایا وہ کون ہے؟ جس نے ریڈیو ایجاد کیا ہے وہ کون ہے؟ جس نے بجلی بنانا سکھائی ہے وہ کون ہے؟ کبھی سوچے وہ ہے ہی. عرفہ کریم کون تھی؟ 70 سالوں میں ایک عرفہ کریم لا کے پھرنے ہمیں. اے عرفہ کریم نہیں ہے, اسی کو بنانے نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے اس کو کبھی کریٹیوٹی کی ایڈا دماغ اللہ نے دیتا ہے جو کہ مسخر کر لیے دنیا میں. کیا علامات بناتے ہیں؟ عروج آدم حاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے. کی کر لیا ہے؟ وہ پہاڑا تے چڑھ گیا ہے. یہ ہے ٹانگوں کی طاقت. پہاڑا تے چڑھ دے لوگ ساڑھے تو سیڑھی تے جالے نہیں جاتے. ہاتھوں کی طاقت. سوئمر زمین کی گہرائیوں تک جا کے گوبر لے کر آیا. ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. کڑیاں منڈے بیرون ملک میں ونڈ سرفنگ کر رہے ہیں سمندر کے اوپر. ایک پورا لینڈن ہے وہ کہتے ہیں پھٹا رکھتے تھے سمندروں کی لہروں میں سے تیر رہے ہوتے ہیں. کس نے سکھایا ٹانگوں کی طاقت؟ انہوں نے. تو ساڑھے کو بچے تو بدل چلاتا نہیں جاتا. ٹیوب ویل سے جائیے تو گھڑ لگ دی. ہوا میں اڑنا نہیں سیکھ رہے بچے وہاں پر. پیراشوٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ساڑھے کو ایپل چھال نہیں بجتی. پیراشوٹنگ نہیں ہوتی. کون کرتا پیراشوٹ؟ ہے کرتے انسانوں میں بھی آئے گی. تو بہت کچھ ہے سیکھنے لائق. انہوں کڈو بچوں کتابوں سے ہٹا کر دیکھو زندگی کیا ہے. ریلیجیس ایجوکیشن ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے جو کہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز دین اسلام جس کے ہم والی وارث بنے ہیں سو کولڈ. کس لیے آیا؟ آپس میں لڑائی کے لیے. اسی سنی بھابی شیعہ آپس ہی لڑتے رہتے. مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے فکر کی ہے کہ میں عیسائیوں کو مسلم بناؤں گی؟ یا بچے نے کچھ تیاری کی تھی ہے؟ پڑھیے تو آئی ہے دین پھیلانے واسطے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ وسلم کو بھیجا گیا تھا جتنے بھی باقی دین ہیں ان کو ختم کر کے دین اسلام رائج کرنا ہے. کہ نہ تو سب انہوں نے پڑھایا کہ کدھر؟ آپ وسلم کیا فرما کے گئے تھے آخری خطبہ میں کہ آج دین مکمل کر دیا ہے. یہ والا پیغام ان کو پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے. حدیث حسن نہیں یاد کیا کیتا گیا تسی اگلے کار سے تیار کرتے ہر بیاہ کری تے جان چھوڑ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. انہوں نے فکر نہیں کی. نہ ماں نہ پیو نہ دادا انہوں نے فکر نہیں کی. نہ کھانا سے کچھ انہوں نے فکر نہیں کی. دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں انہوں نے فکر نہیں کی. فاقے ہو رہے ہیں انہوں نے فکر نہیں کی. ایسے کی نہیں پریشان ہو جاتی اس کے بارے میں. جنہیں رب نے بنایا ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں. دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں جس طرح پتہ نہیں ساری عمر آتی رہتا. پھر کہتے ہیں بربادی پریشانی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. ڈاکٹر کا رش پیار. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کس دنیا میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پیرامیٹر اللہ کی فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں. دیکھو لاہور دا بابا اسلم لاوا کی نام ہے. یہ پورا شعر ہوگا اختر لاوا. عزت نہیں ملی رب نے نہیں دی. اللہ نے عزت نہیں دی تھی. میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں. بولو مطلب بڑا پڑھا لکھا بڑا مطلب تو دیکھو کہ وہ ڈریا ہے شیر کو. اس کی بزدلی اتنی اللہ نے اس کو عزت دے دی. میری گل ورنہ سن رزق کی اللہ کی گل کرتا ہے. میں جسے چاہتا ہوں بے شمار رزق دیتا ہوں. جسے چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں. تواڈے عرب نے کی کرتے ہیں اونٹ چارتے سن تے اللہ نے انہوں نے کہا کہ دیتا ہے زمین
ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो पैरामीटर तो ये नहीं है। हम जब रब की तरफ जाएंगे तो अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा, लेकिन अब आप ये देखें कि स्कूल कॉलेज भेज देगा रास्ते। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मेरी टीचर पीछे बैठी हैं, कौन सा ऐसा FA BA करके ही आई हैं जिन्होंने उनको आपको सिखाया होगा कि आपने नौकरी कैसे करनी है? बताइए। आपको भी इस चीज में परेशानी होनी चाहिए कि BA कीता है कि तू पढ़ाना नहीं है, तेन पढ़ाना आता है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई से सहाया नहीं, क्योंकि निज़ाम भी इस तरह का। अगर आप यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टरी करने के लिए पहले कम से कम 6 महीने 1 साल हाउस जॉब करनी पड़ती, डॉक्टर के नाल रहना पैंदा, नाई बनना से भी साल जरा पूरा देखना पैंदा नाई करता की है। ते इन्होंने की कीता? BA कीता, नौकरी ला लो। नेर खुदा दा अल्लाह माफ करे, लफ्ज़ी हरा पता खराब है। उस्ताद बनना ही नहीं कोई चाहता, उस्तादों की फैक्ट्री मार्केट में नहीं है, उस्ताद मौजूद ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं पैसे घट मिलते हैं। सही कहते हैं, पैसे घट। उस्तादी को कदर करें, साढ़े ऐसी है जो कि है नहीं तो पैसे वाला काम करिए। आप में कलाकारी हो तो आप देखो पैसा कितना, लेकिन कोई इस फील्ड में आना नहीं चाहता। खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। केड़ा होंदा है सूबे दे विच ते बच्चे पढ़ाने का इंतजार करते, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, है कुरान की साड़ी कदर। ते डॉक्टर साहब की इंतजार पे फीस, वो डॉक्टर बनेगा तो मौलवी बनेगा। हमने खुद अपनी जो इज्जतें हैं वो कम की हुई, लेकिन होना ही नहीं होना। कंप्यूटर सेल्स हमने आपको देनी है, और इसके लिए मैं आपको कहूँगा 2-4 मिनट के लिए हमारे जो इंचार्ज हैं कंप्यूटर के, कि वो आपको बताएं दुनिया में तरक्की करनी है, मोबाइल फोन क्यों ले लीजिए, जवाब दो बताओ। 20,000 30,000 40,000 क्यों लिया हुआ? अपनी जिंदगियों को आसान करने के लिए इसलिए लिया हुआ, प्रोफेशन नहीं है। टेक्निकल स्किल्स हमने आपके बच्चों को सिखानी है, सर मोहसिन उसकी तैयारी कीजिए। बिजनेस स्किल्स हमने आपके बच्चों को देनी है, सोशल स्किल्स हमने आपके बच्चों को देनी है, और कंटिन्यू लर्निंग की आदत हमने आपके बच्चों को डालनी और आपको भी डालनी है। मुझे आप ये बताएं, FA करके पढ़ाई छोड़ दी, BA करके पढ़ाई छोड़ दी, MA करके पढ़ाई छोड़ दी, ये नहीं कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने नहीं सुनी वो हदीस, इल्म हासिल करो गोद से, बोलो गोर तक, गोर भी कवर जिन्हें छोड़ के आ जाना सी। इल्म हासिल करो यानी पढ़िए गोद से गोर, गोर कवर तक। ऐसी कितने करने असी FA कीता कसमन खान किताबा, BA कीता कसमन खान किताबा, गल्ला बड़ियां बड़ियां करनियां ने तो तरीके कर रही है। कंटिन्यू लर्निंग इसको बोलते हैं। ठीक हो गया? ये पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। हमने सोशल मीडिया एजुकेशन आपके और आपके बच्चों को देनी है। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, क्यों बनाए? छोटे छोटे 5वीं के 6ठी क्लास के बच्चों ने फेसबुक के अपने पेजेस बनाए हुए हैं, क्यों बनाए हैं? हमें तो नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। सीक्रेट क्यों नहीं अपने बच्चे को 5वीं क्लास के बच्चे को देते आप? क्या मसला है? फेफड़ों के लिए नुकसान है जी, क्यों नहीं देते? फेफड़ों के लिए जल्दी मर जाता बंदा। शराब क्यों नहीं देते? हराम, जल्दी मर जाता बंदा। गुटखा जिस्म के लिए, सोशल मीडिया के देते ना, है नहीं हराम, है जी, है नहीं हराम। फेसबुक पे अपने बच्चे को देखो फोटो चाड़े। हमारे दौर में, अल्लाह करे वो दौर की आप वापस आ जाए, एक टेलीफोन घर में हुआ करता था तो उन्होंने ताला लाया हुआ सी मां साड़ी है जी, बल्कि ताला के साथ दूर की गल है, लोहे का बॉक्स बना के ना उन्होंने ताला लाया सी, जिसमें सिर्फ रिसीवर आप पकड़ सकते थे, डायल नहीं था कर सकते। क्यों? साड़ी मां जालिम सी, प्यो साडा जालिम सी। और जब फोन आना घर में तो कुड़ी नहीं चुक सकती, अटेंड नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द कर सकता है। ऐसा सी कि हुण तुसीं 5वीं दे बच्चे नूं मोबाइल देता, फिर कहता साडी गल नहीं मानते। आप टेलीविजन पे सुनते नहीं हो बेचारी जिहड़ी कुड़ी हैगी सी कराची दी, हाल तक ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦਾ, दुआ ज़ाहरा, वो कितों गई? तुसां फैसिलिटियां दी हैं सारी घर में, बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत बुरे हैं, मैं तेरे घर ही आ जानी।
باہر نہیں جانا بیٹا, سگریٹ میں تنوع پی لیا دینا. اور جب آپ کے اسکالر آج کے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ جب آپ موبائل فون دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے, اس کا نام ہے ڈوپامین. ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے جو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی باڈی میں پیدا ہوتا ہے. جب آپ فون کو دیکھتے ہیں تو آپ ایسے جھوم جھوم جاتے ہیں. The doctor says dopamine chemical, more use of dopamine chemical is harmful for your body. Is more harmful than smoking. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں. Dopamine, the use of dopamine, the increase of dopamine, chemical, is more harmful than liquor. شراب سے زیادہ یہ نقصان دہ. نقصان کی پتہ اسی طرح اکھاں خراب, ویژن خراب. کوئی میری گل کا جواب دیو. آپ کی مائیں نہیں کہتی تھی ٹی وی تو تھوڑا دور ہو کے بیٹھ کری نظر کمزور ہو جائے گی, کہتے سر ٹی وی تو دور ہو کے بیٹھ, تے ہوں ٹی وی تسی ہاتھ لے آئے. مجھے نہیں سمجھ آتی جانتے پوچھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہے اس میں مطلب فیس بک نہیں ہوگی زندگی نہیں ہوگی, واٹس ایپ نہیں ہوگا تو زندگی کیا, ان کا کیا کام ہے مجھے پہلے یہ بتا. آپ اس کی کریٹیوٹی کو تو آپ نے پہلے ہی اس کو اکھا کی پٹی باندھی تھی, اس نے تو دنیا فتح کرنی تھی. ڈومیسٹک سکلز آپ کو یہ پتا ہے امریکہ, افریقہ, انگلینڈ میں کامالیاں باجیاں نہیں جمدیاں. اگر آپ اتنے کامالیاں باجیاں ہیں اتنے بیگم آپ کی لگی ہوئی ہے پیپر پر. اتنا زیادہ شکر ہے کہ پاکستان میں بھانڈے دھونے والی ہو رہے, کپڑے دھونے والی ہو رہے, صفائی کرنے والی ہو رہے, بلکہ ڈسٹنگ کرنے والی بھی ہو رہے. باجی میں صرف صفائی کرنی, ڈسٹنگ میں نہیں کرتی. میں کہتا جی باجی نو سویرے سیر کر دی ادا گھنٹہ وہ گھر کے کام کر لے تو انہوں نہ کرنا پڑے. سیر سیر کا دروازہ ہونا ہے ساڈیاں ماواں جڑیاں نے. میرا مسئلہ میں باڈی میں سے آپ نے فیٹس نکالنے ہیں نا, جو اضافی چیزیں ہیں وہ نکالنی ہے. گھر کے کام کرنے کی سیر کرنے کی لوڑی کوئی, جم جان کی لوڑی کوئی نہیں. وہ سارے کام خود کرتی ہیں, اتنے کوئی کام والے نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی گزارنا جانتے ہیں. ہم ان کے پیروکار ہیں نا. لیکن اسی جڑا ہے دودھ والا بھی گھر وہ آیا ہوں گا, دہی والا بھی گھر, سارا کچھ اپنے لایا ہو, شدار 4 کا بچہ. بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے ہم نے آپ کو یہ بھی سکھانا ہے انشاءاللہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ میں کہہ رہا ہوں بچی آپ کے لیے ہے, ہم نے اس کو یہ سکھانا ہے کہ سوچنا کیسے ہے. میں پھر علامہ اقبال کے شعر سے میں نے یہ ہیلپ کی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کہ کیا دنیا ہے. کہنے ہو بچے نہیں 9 نومبر کے دن تم بڑے بڑے شعر بولنے لگے ہیں, اس شعر کو لاگو تو کرواؤ. یہ سوچنا, ہاؤ ٹو تھنک. کس نے سوچا تو واٹس ایپ بنا, کسی نے یہ سوچا علامہ اقبال کے شعر پہ تو یوٹیوب بنی, وائی فائی بنا, ٹی وی بنا, گاڑی بنی. کسی نے سوچا کہ یہ ہوا. اگر نہ سوچی تو زندگی ختم ہو جاتی. تو سوچی جاؤ تو ترقی کرتے جائیں. جی بھائی سوچتے جائیں ترقی کرتے جائیں. وہ اسی طرح نہیں جائیں. کمیونیکیشن اسکلز ہم نے آپ کے بچے کو سکھانا ہے اور بڑا کچھ سکھانا ہے. معذرت چاہنا ٹائم بڑا ہے, کاٹتے. یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.